دسمبر کی دھوپ۔ خالص مکھن اور دیسی گھی کے کڑک پراٹھوں کا ناشتہ کرنے کے بعد ان کو ہضم کرنے کے لیے میں قریبی وسیع و عریض پارک میں لمبی واک کرنے آیا تھا۔ کئی میل کی طویل مسافت کے بعد پارک کے نرم و گداز مخملی سبز گھاس کے آرام دہ قالین پر اب میں حالت استراحت میں لیٹا سامنے اچھلتے کودتے ہرنوں کو دیکھ کر پارک کے فطری حسن کے ساتھ قدرت کے حیواناتی حسن کو بھی خوب انجوائے کر رہا تھا۔ معدہ مرغن غذا سے بھرا ہوا طویل واک کے بعد میں جسم کو ڈھیلا چھوڑنے لیٹا تھا۔ میرے اوپر اور چاروں طرف سورج کی تمازت سے بھرپور سرور آمیز چاندی برس رہی تھی۔ دسمبر کی خوشگوار دھوپ نے اعصاب و عضلات کے ساتھ دل و دماغ پر نشہ سا طاری کر رکھا تھا۔ مہربان سورج کی حرارت آمیز شعاؤں نے رگوں میں دوڑتے خون میں زیست آمیز لہریں دوڑا دی تھیں۔ دسمبر کا روشن سورج فیاضی سے دھرتی کے باسیوں میں اپنی تمازت کھلے دل سے بانٹ رہا تھا۔ دسمبر کی دھوپ میں بھرپور ناشتے کے بعد اگر آپ کھلے صحن چھت پر یا پھر کھیتوں میدانوں میں بھرپور واک کے بعد خود کو سورج کی حرارت کے حوالے کر دیں، دل و دماغ کو ڈھیلا کھلا چھوڑ دیں، تو یقیناً آپ سرور آمیز لذت کے جہاں سے آشنا ہوتے ہیں۔ اس وقت میں بھی سورج مہربان کی فیاضی سے بھرپور لطف اٹھا رہا تھا۔ چاروں طرف پھولوں، درختوں، نیچرل جھاڑیوں اور ریشمی گھاس کی مہک پھیلی ہوئی تھی، اور آپ فطرت کے رنگوں اور مناظر کو اپنی روح و قلب کے نہا خانوں میں اتارنے کا فن جانتے ہوں تو دسمبر کی دھوپ چھٹی کا دن یادگار ہو جاتا ہے۔ آپ خلوت سے انجمن کا لطف لیتے ہیں۔ آپ اپنے اور فطرت کے درمیان کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے، اپنی تنہائی کے ہر لمحے سے یادوں کے جھولوں میں جھول کر لطف لیتے ہیں۔ خاموشی، خلوت گزینی، گوشہ نشینی راہ حق کے مسافروں کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے، بلکہ متلاشیان حق پر سفر کے دوران ایسی کیفیت ضرور طاری ہوتی ہے جب حق کی تجلی ان پر وارد ہوتی ہے تو پھر راہ حق کے مسافر پہاڑوں، غاروں، دریاؤں، نہروں، جنگلوں کا مسافر بن کر گوشہ نشینی سے اپنے باطن میں چھپے لازوال خزانوں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ پھر اسی خلوت گزینی میں غور و فکر، تدبر کے الہام، مکاشفے کی کھڑکیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی تنہائی کی ریاضت سے انسان خود شناسی سے اپنے اعلیٰ و عرفہ مقام کو پہچاننے کے بعد حق کے عظیم سفر کے بعد حق تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ گوشہ نشینی خلوت کی لذت سے وہی آشنا ہوتا ہے جو خلوت کو انجوائے کرنے کا آرٹ جانتا ہو کہ کس طرح خلوت کو انجمن بنا کر سرور حاصل کیا جاتا ہے۔ میں اس وقت اپنی ہی خلوت سے انجمن کا لطف لے رہا تھا۔ اس انجمن کی لذت و سرور کو مہربان سورج اپنی کیف انگیز حرارت سے اور بھی یادگار بنا رہا تھا۔ سورج کی حیات آفرین شعاؤں نے میرے جسم کے انگ انگ کو نشیلے احساس سے دوچار کر دیا تھا۔ اگر آپ انسانی جسم کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اگر آپ شدید گرمی میں ہوں اور اچانک ٹھنڈی ہوائیں یا اے سی والے کمرے میں آ جائیں تو جیسے ہی بیرونی ٹھنڈک اور جسم کا اندرونی نظام ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو چند لمحوں میں ہی انسان پر غنودگی سی طاری ہوتی ہے اور انسان نیند کی شفیق گود میں خراٹے لینے لگتا ہے۔ اسی طرح دسمبر کی سردی میں اگر آپ کھلے آسمان کے نیچے سورج کی حرارت سے اپنے جسم کو متعارف کراتے ہیں تو سورج کی شعائیں جیسے ہی آپ کی جسمانی میٹابولزم رگوں میں دوڑتے خون کو خاص حرارت پہنچاتی ہیں تو آپ پر سرور آمیز کیفیت غلبہ پانے لگتی ہے۔ یہ نشہ استغراق سے ہوتا ہے، آپ کو نیند کی باہوں میں دھکیل دیتا ہے۔ نرم و گداز گھاس پر میں لیٹا ہوا، اوپر سے دسمبر کی سورج کی مہربانی، میرا جسم بھی استغراق سے فالجی سی کیفیت اور پھر مدہوشی کے سفر پر روانہ ہو کر اس دنیا سے رابطہ ٹوٹنے لگا۔ اس مدہوش حالت میں انسان کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا کہ کوئی آپ کی گوشہ نشینی کو تار تار کر دے۔ میں خلوت کی لذت کی وادیوں میں اس جہان سے دوسرے جہاں میں گم تھا کہ خوشبو کی حس نے الرٹ کرنا شروع کر دیا۔ کسی کی آمد، سرسراہٹ کا احساس بیدار ہونے لگا۔ ساتھ ہی ناک کے نتنوں سے گرما گرم الائچی کی خوشبو کی مہک ٹکرائی۔ میں اس مداخلت کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ دھیرے دھیرے بیداری کا عمل سٹارٹ کیا کہ کون ہے جو میری خلوت کی انجمن کو خراب کرنے آ گیا ہے، لیکن میری بیداری کے عمل کے بعد جو چہرہ میرے سامنے تھا اس کو دیکھ کر میرے چہرے پر شفیق تبسم پھیلتا چلا گیا۔ مادی دنیا کا چالاک انسان نہیں بلکہ معصوم سادہ بوڑھا مالی چھوٹے ٹرے میں 2 گرما گرم کپ پکڑے میرے پاس بیٹھا تھا۔ بابا مالی کو دیکھ کر میری ساری نیند غنودگی فوری رخصت ہو گئی۔ میں خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ گیا اور بولا، بابا جی آپ نے مجھے کب کہاں سے دیکھ لیا؟ تو بوڑھا مالی بولا، سر جی میں آپ کو واک کرتے دیکھ رہا تھا، اس انتظار میں تھا کہ کب آپ آرام کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ سے ملاقات کروں۔ جب آپ یہاں آ کر لیٹ گئے تو میں نے اچھی کڑک دودھ پتی بنوائی اور آپ کے پاس آ گیا۔
میں نے بابا جی کے ہاتھ سے گرما گرم خوشبودار بھاپ اڑاتا کپ پکڑا، چائے کے رنگ پر نظر ڈال کر ستائشی نظروں سے بابا جی کو دیکھا اور شکریہ ادا کیا، اور گرما گرم شیریں چائے کا گھونٹ حلق سے اتارا۔ دسمبر کی دھوپ، نرم و گداز گھاس اور گرما گرم چائے کا کپ، ساتھ میں آپ کا پسندیدہ کردار، سادہ معصوم انسان۔ کوئی دنیا دار انسان میری خلوت میں مداخلت کرتا تو مجھے ناگوار گزرتا، لیکن مالی بابا تو خود فطرت کا رنگ تھا۔ چند سال پہلے میری ملاقات اس طرح ہوئی کہ میں پارک میں بیٹھا کسی کو موبائل پر ذکر اذکار بتا رہا تھا کہ یہ پڑھو، اللہ کے فضل سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میری بات سن کر بابا میرے پاس آیا اور بولا، جناب آپ اللہ والے ہو؟ تو میں بولا، مجھ خاک ہوں، اللہ والوں کا خادم ہوں۔ تو بولا، میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، شادی کے 3 سال بعد داماد اور 2 بچوں کے ساتھ میرے گھر چھوڑ گیا، اب بہت معافیوں کے بعد بھی لینے نہیں آتا، میں بہت بابوں مزاروں پر جا چکا ہوں، میری اکلوتی بیٹی اجڑ کر گھر بیٹھی ہے، مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیں۔ تو میں نے بابا جی کو اللہ کے نام لکھ کر دیے۔ اس طرح میری بابا جی سے کبھی کبھار پارک میں ملاقات ہو جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ گناہ گار کو ہمیشہ کی طرح عزت دی کہ ناراض داماد گھر آ گیا اور بابا جی کی بیٹی کو اپنے گھر لے گیا۔ اس طرح بابا مالی میرے قریب آ گیا، ہماری آشنائی بڑھتی چلی گئی۔ میں جب بھی پارک جاتا بابا جی سے ملاقات ہو جاتی۔ بیچارہ شریف انسان میری بہت عزت کرتا۔ پھر چند سال بعد بابا جی کا ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا تو جانے سے چند دن پہلے مجھے ملے اور بولے، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بیٹی میری نہیں ہے، بلکہ سالوں پہلے مجھے پارک کے کونے میں ملی تھی۔ میں بے اولاد تھا، اس کو اپنی بیٹی بنا لیا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد اگر آپ کے پاس آیا کرے تو اس کی مدد کیجیے۔ پھر بابا بہت رویا، مجھے بھی دکھی کر دیا کہ کتنا بڑا انسان ہے، یہ کسی کی اولاد کو سگے والدین کی طرح پالا، ساری زندگی کی کمائی سے ایک گھر بنایا جو اس کے نام کر دیا۔ اب بابا میری نظر میں کوہ ہمالیہ سے بڑا انسان تھا۔ ابھی کبھی کبھار اپنے پرانے دوستوں سے ملنے آ جاتا ہے۔ آج مجھے دیکھا تو آ گیا، اپنی بیٹی کی باتیں کرنے لگا اور بولا، سر جی آج کل بڑے بڑے لوگ کرونا کے بعد یہاں سیر کرنے آتے ہیں۔ تو میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور بولا، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں۔ بابا جی دیر تک باتیں کرنے کے بعد رخصت ہوئے تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، دسمبر کی دھوپ کے فطری مناظر اور بابا جی کی صحبت کا مزہ آ گیا۔